السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست احباب بخیر و عافیت ہوں۔ محرم الحرام کے ان سوگوار دنوں میں محمد صابر کی طرف سے آپ کو سلام بھی، اور ان دکھ کی گھڑیوں میں، ان دکھی لمحات میں، اس سوگوار فضا میں چاہتا تھا کہ ہمارا انٹریکشن ہو، ہم آپ ایک دوسرے کو دلاسا دیں، پرسا دیں، مل کر غم حسین منائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی موجودہ نشست میں کچھ موضوعات ہیں جن پر میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ایسے ہے کہ میرے ایک دوست بھی ہیں اور ہم صاحب بھی ہیں، پروفیسر سرفراز حسین ڈھابی، سائیکالوجی کے پروفیسر ہیں اور انتہائی خندہ پیشانی سے ملنے والے ملنسار شخصیت ہیں، گوناگوں خوبیوں کے مالک ہیں۔ باقی کوئی انسان مکمل تو ہو نہیں سکتا، البتہ جو ان کے ذہنی اور نظری افکار ہیں وہ ہم سے کوئی زیادہ لگا نہیں کھاتے جو مین سٹریم مسلم یا ملت واحدہ ہے۔ تو اختلاف کی جگہ گنجائش تو ہر جگہ موجود ہے، ہمیں بھی کوئی اس طرح سے نہیں کہ ہم بانوں کی شمشیر مسلمان کرنے لوگوں کو اٹھیں یا ہمیں اسلام کے لٹ جانے کا کوئی ڈر ہے۔ الحمدللہ اسلام کو خون حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحفظ دیا ہے یہ تو اب ابدی اور ازلی حقیقت ہے۔ اب اس میں کوئی دنیا کا فلاسفر، پروفیسر، مفکر، طاقتور، شمشیر زن، جابر، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی فورس ایسی نہیں آ سکتی جو اسلام کو روئے ارض سے مٹا سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ قوت بازوئے حیدری کے طفیل آہستہ آہستہ پوری دنیا کا ایک ہی مذہب بننا ہے، اور ایک وقت آنا ہے کہ اس ملت واحدہ نے اس دنیا کو رول بھی کرنا ہے اور کنٹرول بھی کرنا ہے، اور باقیوں کی حیثیت وہی ہوگی جو سبجیکٹس کی ہوتی ہے اور ان کے اپنے جو رائٹس سمیت ہوتی ہے۔ یہ تو ہمیں یقین ہے، جسے کربلا کی دھرتی پہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائمی ابدی قرار بخش دیا ہے، اس نے تبدیل نہیں ہونا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہی قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ میں نے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے اور کوئی اور دین اب تم سے قبول نہ کیا جائے گا۔ تو یہ تو حقیقت ہے جس پر شہادت حسین نے اپنی مہر ثبت کر کے پائندہ و تابندہ بات کر دیا ہے۔ تاہم پروفیسر مذکور کی میں بات کر رہا تھا تو وہ چونکہ نظری طور پر تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں یا ان کے ایک اپنے عقائد کہہ لیں ہیں یا تھیسس ہے جو بھی ہے، تو ہماری ان سے خوشگوار گپ شپ ہوتی رہتی ہے، اور میں تو کبھی نہیں ایل فیل کرتا، چونکہ جب بندے کے پاس دلیل ہوگی تو اسے کسی کی کوئی بھی کوشش یا اٹمپٹ جو ہے
وہ اثر کیا کرے گی؟ مثال کے طور پہ میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ جو الحاد پرست طبقات ہیں یا جن کے رجحانات ملحدانہ ہیں، وہ ہماری بطور پاکستانی بھی اور بطور مسلم بھی ہماری نظری بنیادوں کو ہلانے اور کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ذہنی شکوک و شبہات کا شکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اگر کوئی ذہن متزلزل ہو جائے تو اس پہ اپنا پھر بلڈ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں دلیل ہو وہاں کیا گھبراہٹ ہے؟ بلکہ کوئی شائند بھی بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کرتے ہیں تو انہیں ایک اچھی دلیل سے ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ کرم فرمائی یہ کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی ان کے باقی برادری بھی آئی ہو، ملحد برادری، تو وہ مجھے اکثر یاد فرما لیتے ہیں، یا ان کی تباہ کو محظوظ کرنے کے لیے کہ چلو صابر کو بلاتے ہیں تو ایک ڈفرینس آف اوپینین بنا رہے گا، یا مطلب وہ اپنا کتھارسس کر لیتے ہوں گے اور شاید میں اپنا کتھارسس کر لیتا ہوں، اور اس دوران جو میرا ذہن ہوتا ہے وہ ان کی ذہنی اور فکری سطح کو جانچنا، ماپنا، اور یہ کس لیول کا کام کر رہے ہیں اور کس حد تک یہ پختہ ہیں، اور ان کے پیچھے کیا کوئی کون ہے، کیا ایجنسیز ہیں، مطلب وغیرہ وغیرہ، یہ میرے جو خریدنے کی باتیں میرے لیے ہوتی ہیں، یا فوڈ فار تھاٹ لے کر آتا ہوں، یا کوئی ایسی چیزیں میں مل جاتی ہیں جن کا جواب بعد میں سرچ کر لیتا ہوں، پر وہ کام ہی ہوا ہے، ان کی اتنی گہری سطح کی کوئی بات ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ تو بات طے ہے۔ ویسے بھی میرا خیال میں آپ سے ناظرین میں شیئر کر دوں کہ اسلام کافی بردبار واقع ہوا ہے، عیسائیوں کو مسجد نبوی میں جگہ بھی دیتا رہا ہے، اور بابا فرید کے حوالے سے ایک ان کا شاگرد تھا، تو وہ جنوبی ہند میں چلا گیا، دکن اور ان سائڈوں پر جہاں مسلمز نہیں تھے یا اس وقت کم تھے، جنوبی ہند کی چند ایسی ریاستیں ہوئی، ہو سکتا ہے جو ساحلی علاقے ہیں تو وہ تو شاید اسلام ہم سے بھی پہلے ادھر آ گیا تھا، مالابار وغیرہ کی سائڈ پر، لیکن جنوبی ہند کے اکثر علاقے جو ہیں وہاں پر ہندو جیسے جیسے شمال سے ڈیفیٹ ہوتے گئے تو وہ جنوب کی طرف جاتے گئے، اور وہاں ان کے اسٹرانگ ہولڈ بنتے گئے، اور بعد ازاں پھر جب سلطنت مغلیہ کو زوال آیا تو اس وقت تک وہاں ان کی کافی آزاد اور انڈیپینڈنٹ ریاستیں بھی وجود میں آ چکی تھیں۔ بہرحال یہ تو بعد کی بات ہے، بابا فرید بہت پہلے کی بات ہے، 1162 یا 12ویں صدی کی کوئی سن ہوگا جو ان کا لائف سپین ہے۔ تو ان کا ایک مرید چلا گیا جنوبی ہند، تو وہاں ایک وہ ہندو کا دوست ہو رہا، اب ایک دن اسے ایک اشکال پیدا ہوا کہ بھلا میرا ایک ہندو کے ساتھ ملنا جلنا اور یہ ربط ضبط کیا روا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے بابا صاحب کو ایک خط لکھا کہ بابا جی ایک ہندو دوست بنا بیٹھا ہوا، دسو چھڈا کے رکھا۔ اب پوچھنے والے نے بات بھی کمال کی پوچھی اور جواب دینے والے نے جواب بھی کمال کا دیا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ تم تو اے میرے پیارے مرید میرے تربیت یافتہ ہو، اب میری تربیت اگر کامل ہے تو تمہارے سلپ اوور ہو کر ادھر ہندوازم کی طرف سے جانے کا چانس نہ رہا اگر میری کامل تربیت ہے۔ ہاں یہ میں توقع کر سکتا ہوں کہ کبھی وہ ون اوور کر کے تم اپنے فولڈ میں لے آؤ، تو لہٰذا ایسی پارٹنرشپ اور رفاقت میں کوئی مذاقہ بھی نہیں ہے، کنٹینیوٹی آپ جاری رکھیں۔ سو یہ فلاسفی میرے اور پروفیسر سرفراز کے تعلقات کے مابین بھی یہی کچھ شاید چلتا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں اسے ون اوور کر لوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے انفولڈ کر لوں۔ خیر، تو وہاں جب اب کی دفعہ میں گیا تو کچھ نظری اور آئیڈیالوجیکل پوائنٹس جن پہ وہ
بحث فرما بھی رہے تھے، میرے جانے سے کوئی زیادہ فوکس بھی کیا ہوگا، تو وہ چند ایک مجھے یاد رہے، میں نے بعد میں گھر آ کر لکھ لیے۔ باقی ریکارڈنگ وہ کرنے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے یعنی اقلیتوں کے لیے ہیں، تو ویسے مسلم سارے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے نظریات کے بنیاد پر اقلیت کہتے ہیں۔ سیکیور بھی نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں آپ کو ریکارڈ کرنے دیں، اور مجھے شوق بھی نہیں ہے کہ ایک چیز جو الاؤڈ نہیں ہے وہ کریں۔ ہم ٹھیک ہے پوائنٹ لیتے ہیں، ڈسکس کرتے رہیں گے جب تک ہیں۔ تو ان کے جو پوائنٹس تھے ان میں ایک دو پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگر ان کو ایڈریس نہ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ کسی عام سادہ لو مسلمان کی اخلاقی نظری اور ایمانی بنیادوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ بھی تربیت یافتہ ہو جائے، جیسے بابا فرید کا وہ جو مرید تربیت یافتہ تھا، تو امید ہے یہ پوائنٹس ان کے ہیں تو کچھ بھی نہیں، اس لیے آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، ان میں سے ایک جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا تھا وہ تھا خواتین کے حقوق کے بارے میں۔ غالباً ان کی جو بات شروع ہوئی تھی وہ طالبان کی گورنمنٹ ٹیکنگ سے شروع ہوئی تھی، جو افغانستان میں حال ہی میں اشرف غنی کی گورنمنٹ فرار ہو گئی ہے، یا کہہ لیں کہ طاغوت فرار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، افغان باقی کو سار باقی۔ تو اس ضمن میں انہیں ایک تشویش لاحق تھی کہ ان کے جو لبرل بھائی ہیں اور ان کی جگہ پر ان کے بقول وہ اقوام آ گئی ہیں یا وہ لوگ آ گئے ہیں جو بیکورڈ ہیں، جڈ ہیں، جہل ہیں، گوار ہیں، گورننس کا انہیں پتہ نہیں، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، فلاں یہ ان کے خیالات تھے۔ اب ان باتوں میں سے ہر ایک بات کا الحمدللہ پریشانوں میں انہوں نے ٹھیک جواب دیا، اور انہیں یہ قائل کروانے میں میں نے کافی مدد کی کہ یہ تمام صفات عالیہ جو آپ شمار کر رہے ہیں یہ کہیں اپنے حلقوں میں ڈولیں۔ بہرحال تو مین وائل جو مطلب ہے انہوں نے خواتین کے حوالے سے بات کی کہ طالبان وہاں آئیں تو انہوں نے نوٹسز جاری کرنے شروع کر دیے کہ 15 سے لے کر 45 سال کی جو خواتین ہیں ان کی لسٹیں فراہم کی جائیں، ہم ان کی شادیوں کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ خاتون جو ہے اس کو 15 سال سے اوپر کیوں آپ غیر شادی شدہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ ان کی تعلیم کے حوالے سے کچھ حقوق و شبہات کا اظہار کیا، ان کے کچھ حقوق، پردہ، اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ کم عمر شادیاں، اور کہ وہاں آج بھی کنکوبائن کا دور ہے، لونڈی کا دور ہے، اور مجاہدین جو ہیں وہ گھروں سے خواتین اٹھا لیتے ہیں، وہ جہاد کے سلسلے میں نکاح جہاد یا اس طرح کی کوئی ٹرمینالوجی انہوں نے استعمال کی، جبراً خواتین کا استحصال کرتے ہیں جنسی۔ میں نے جو ان کی ساری گفتگو کا لب لباب سمجھا تو وہ یہ تھا کہ پروپیگنڈا اس طرح کیا جائے کہ عام مخلوق، پبلک ایٹ لارج، مسلم، غیر مسلم، وہ مسلمانوں بالخصوص ان مسلمانوں کے بارے میں جو اسلامی نظام لانے کی کاوش اور کوشش میں ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر قائم کر سکیں کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے، یہ بڑے خونخوار ہیں، وحشی ہیں۔ اس ضمن میں میں نے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ارلی چائلڈہڈ پہ بات کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی حوالہ دیا، اور ان کی عمر مبارک کے حوالے سے کہ وہ 9 سال تھی، تو اپنے وہ دلائل کو ان باتوں سے سبسٹینشیٹ کرنے کی کوشش میں رہے۔ جہاں تک میں انہیں رسپانس کرتا رہا تو میں وہ آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ طالبان کو تو ابھی 2 دن سیٹل ہوئے بھی نہیں ہوئے، ان کا تو ابھی
یہ غالباً 2 دن پہلے کی بات ہے، آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں 9 محرم ہے، تو وہ 7 محرم کی بات ہوگی، تو فعال ہوا تھا اس دن یا 1 دن پہلے کابل کا. تو میں نے کہا اس سے بڑا تو جھوٹ کوئی نہیں اور ہے بھی کوئی نہیں کہ ابھی جن کی گورننس بھی نہیں قائم ہوئی، ابھی صرف انہوں نے صدر ہی شاید مقرر کیا ہے اور باقی کیبنٹ بھی نہیں بنی، تو انہوں نے لسٹیں بھی جاری کر دی، ٹھیک ہے نا. اور ابھی تو وہ گورنمنٹ ملازمین ڈپارٹمنٹ اسٹرکچر وہ سارا بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک بڑی حد تک طالبان کا وہاں بھی جلوس اقتدار چونکہ قائم نہیں ہوا، تو یہ میں نے انہیں قائل کیا کہ آپ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ابھی طالبان نے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے، ان کا پچھلا پیریڈ آپ دیکھ لیں وہاں پیسفل تھا، اس جیسا کوئی پیسفل دور نہیں تھا. جو ان میں پھر بھی کمی رہ گئی ہے، تو ہم ان کو ابھی بھی اسلام کے نمائندہ ریاست نہیں تسلیم کرتے، نہ ان کی پچھلی ریاست کو کرتے تھے. وہ مسلم اور اسلامی ریاست ضرور ہے، لیکن ان میں ابھی نہ اتنی انہیں مہلت ملی ہے، نہ انہیں اتنی معاشی سہارے ملے ہیں، نہ وہ پہلے اتنا سیٹل ڈاؤن ہو سکے تھے. اور ابھی تو وہی 2 دن ہیں کہ وہ پوری طرح نکھر کے سامنے آتے ہیں کہ ہماری ویژن کے مطابق یہ اسلامک اسٹیٹ ہے. ہاں میں نے کہا اگر تم فلاس ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تم ایران کو کرو، وہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اس وقت سیٹلڈ ہے. 79 کے بعد کافی حد تک انہوں نے تجربات جو کرنے تھے کر لیے. آپ وہاں سے فلاس لے آئیں، ہم کمپیئر کر لیں گے جو آپ کی ماڈرن ورلڈ ہے ان کے ساتھ ان کی کیا کیا مطلب ہے. لیگنگ بیہائنڈ وہ رہ گئے ہیں، اور وہ جو آپ حاصل کر چکے ہیں اور وہ اصول میں ناکام رہے ہیں. ہم تم بھی گن لو ہم بھی گن لیتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی اس کے ساتھ ساتھ مزید ہاں تو بات ہوئی جب انہوں نے کی بات جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی عمر کی، تو میں نے انہیں یہ گزارش کی کہ جیسے آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ بھی آپ نے چند ایک پوائنٹس اٹھائے ہوئے ہیں ان کو لیے پھرتے ہیں. اگر تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو پہلے 50 سال تک آپ کی ایک ہی زوجہ محترم ہے، اور جب آپ 25 سال کے تھے تو آپ نے شادی کی، اور وہ شادی جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی جن کی اس وقت عمر 40 سال تھی، اور 40 سال اور 25 میں 15 سال کا فرق بنتا ہے. عرب کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو ماں اور بیٹی کا اتنا فرق ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جوانی کی عمر، اور جوانی کی عمر میں آپ نے اس ایج میں جناب خدیجہ تھی جن سے شادی کی، اور پھر ایک سیٹسفائیڈ لائف گزاری ہے. اور پھر اس پوری لائف کے دوران جوانی کے دوران کوئی اور خاتون شامل بھی نہیں ہو سکی ہے، اور وہ اپنے گھر کی واحد ملکہ تھی. اور اس کے بعد ایک میں نے ان کو حوالہ دیا نکاح کا، اب مجھے ام المومنین کا ایگزیکٹ نام تو نہیں یاد، اندازے سے میں کہہ دیتا ہوں حضرت زینب بنت جہش، یا میں صحیح نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا. تو ان سے جب نکاح کی بات چلی تو انہوں نے بتایا کہ میری ذرا عمر زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں تو خود اس مرض میں مبتلا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے 10 دفعہ مثال پڑی ہے کہ آپ 40 سال سے زائد 40 سال سے کم آپ نے کتنے ساری سنت بنا دی ہیں آپ کے لیے. تو اب اتنے 10 دفعہ ایک چیز کو اگنور کرتے ہیں اور ایک پوائنٹ کو لے کر آگے آپ آ جاتے ہیں. مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے سامنے اتنی وائڈ چوائس اسلام نے دی ہے، تو آپ کیا سرچ کر رہے ہیں، آپ کے مد نظر کیا ہے. نمبر 2 میں نے ان سے پوچھا آپ کے نزدیک کیا عمر ہونی چاہیے، اور پاکستان میں اس وقت بھلا کیا ہے میرج کی ایج. تو جو انہیں حسب توقع کوئی نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے، کسی نے 22 بتایا، کسی نے 24، پر میں نے انہیں قریب بتایا کہ 16 سال ہے. میرا اندازہ ہے کہ پاکستان میں وہ ایکٹ بھی پاس ہوا تھا 2016 کے لگ بھگ کہیں ہوا تھا، میں نے کہیں پڑھا ہے، اس میں وہ 16 یا لگ بھگ اس ایج میں شادی قانونی طور پہ جائز ہے. یہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اصل بات اللہ ہی جانتا ہے، اور جو اللہ کے حبیب نے سنت بنا کے چھوڑی ہے تو وہ ساری جو وائلڈ چوائس آ گئی ہے وہ ٹھیک ہے. ایون یہ پاکستانی یا کسی اور اسٹیٹ کا انسانوں کو بنایا ہوئے قوانین بھی ڈیفیکٹو ہو سکتے ہیں. مجھے کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ جناب نے جو سنت چھوڑی ہے ہم کے لیے ہمارے لیے
اس سے بہتر کوئی اس دنیا کائنات کے لیے قانون ہو نہیں سکتا. لیکن انہیں ان کے کم علمی اور خام خیالی کا ایک احساس دلانے کے لیے میں نے کاؤنٹر کویسچن کر لیا تھا، اور جس کا انہیں افسوس کو پتہ بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ چلو ایسے کر لو کہ ہم آج کل اسکولنگ پرولونگڈ ہو گئی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی تک جاتے جاتے بھی 18 سال لگ جاتے ہیں، اسکولنگ زیادہ ہو گئی ہے. آپ 20 کر لیں، 5 سال آپ یہ کر لیں کہ بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو آپ 25 رکھ لیں. جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادی بھی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، آپ اس کو ماڈل مان لیں. لیکن لگتا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی جینوئن گریوینس ہے ان معاملات میں. در حقیقت آپ کا جو ذہن ہے وہ صرف اور صرف پراپیگنڈا پھیلانا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم اچھی طریقے سے رد کرنا جانتے ہیں. مزید برآں کسی میرے سننے والے دوست کے ذہن میں اس سے بہتر دلائل بھی آ جائیں تو وہ ضرور مجھ سے شیئر کریں، تاکہ میں مزید میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی شرمندہ نہ ہوں. معذرت کے ساتھ میں ذرا شکریہ دوستوں. تو دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے. قرآن کریم کا موضوع میں نے کہا انسان اور انسان کے لیے ہدایت ہے، اس کی سماجی زندگی کے حوالے سے گائیڈنس ہے. تو کہنے لگے نہیں، اس میں صرف اور صرف آخرت اور توحید پہ بات کی گئی ہے. میں نے کہا اس پہ بھی بات کی گئی ہے، لیکن بہت سی باتیں ہیں. توحید ہے، آخرت ہے، سماج ہے، انسان کے جتنے بھی پہلو ہیں، تو تمام یا بیشتر جو اہم پہلو ہیں ان کو قرآن کریم میں ٹچ کیا گیا ہے. ہدایت کی کہ یہ کتاب ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، آخرت تو ایک لارا ہے، ایک جھنسا ہے. وہ جو فیض احمد فیض کا مسئلہ بھی کہ مجھ سے فوت اشر کا جو نہیں دیتے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوال کیا کہ آدم مٹی سے بنے تھے، پر یہ کوئی بات ہے. میں نے کہا پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم میں صرف توحید اور آخرت کی بات ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم مٹی سے بنے تھے، یہ بھی لکھا ہو، یہ تو سائنٹیفک بات ہے بڑی. تو ان کا شاید تھوڑا سا علم بھی کچھ ضمن میں سائنسز کے ضمن میں کافی کمزور تھا. تو وہ اس بات پہ بھی ابھی بڑھتا ہے، حیرت میں تھی کہ بلا آدم مٹی سے بنا کہ نہیں. تو لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے یہ کنسیپٹ اگر نہیں ہے تو پھر مسلمان بھی نہیں ہے. یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے. اور اب تو میرے خیال میں کئی سارے عقلی دلائل، سائنٹیفک دلائل بھی آ چکے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف لائف جو ہے یہ حقیقت ہے. کوئی آخرت کو عقلی طور پہ جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ جہان انصاف تو نہیں ہے، جہان کسب ہے. تو انصاف کے تقاضے پورے ہی نہیں ہوتے اگر ایک اور جہان نہ ہو. خیر، اور آدم کا مٹی سے بننا جو تھا تو وہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ لائف کے حوالے سے یہ لائف کو صرف انسان کی لائف ہی سمجھتے ہیں، باقی جو لائف کی فارمز ہیں یہ ان کی نظر سے ویسے ہی اوجھل ہیں. میں نے انہیں پودوں کی طرف پہلے توجہ دلائی کہ دیکھیں نا یہ پودے وغیرہ جتنے بھی نباتات ہیں یہ زمین سے کھولتے ہیں. پھر ان کی خوراک کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھیں نا ہم میٹیریل، مینور، کھاد، فرٹیلائزر، یہ تمام میٹیریل تھنگز ہیں، اسی زمین سے حاصل کردہ چیزیں، اسی مٹی سے حاصل کردہ چیزیں، مٹی ہی کی چیزیں اس کو ڈالتے ہیں، وہ اس کی خوراک ہے. اور اس کی آپ کمپوزیشن، بایولوجیکل کمپوزیشن کے ساتھ کیمیکل کمپوزیشن کو چیک کرتے ہیں وہ بھی مٹی ہے.
یہ جتنی بھی باڈیز ہیں، واٹر ہے اور کاربن اور ہائیڈروجن کے مختلف کمبینیشنز ہیں، تو زیادہ تر انہیں آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ بالکل مٹی سے حاصل کرتے ہیں یہ تمام چیزیں، اور ان کو آرگینک کیمسٹری کا ہی سارے کیمیکل کمپاؤنڈز اور سب کچھ ہے جو حیات میں ہے۔ اور اس کے بعد ادھر سے توجہ لانے کے بعد میں نے مادہ حیات کے والے سے ان سے بات کی کہ آپ ڈی این اے کو دیکھ لیں، یہی مادہ حیات ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے وقت میں مختلف لیب کے ایکسپیرینسز وغیرہ بھی ہوتے تھے ہمارے نصاب میں کہ وہ ایک کسی سٹرین کے جرمز یا یونیسیلولر باڈیز کا جینوم اٹھاتے تھے اور دوسری کسی ڈیڈ سٹرین میں جا کر وہ جینوم داخل کر دیتے تھے۔ البتہ وہ دونوں سٹرینز آپس میں مختلف ضرور ہوتی تھی، تو جب وہ لیونگ میٹیریل ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا تو وہ جو ڈیڈ ہے وہ بھی نہ صرف زندہ ہو جاتی تھی بلکہ اس کی جو خصائص ہیں وہ پہلے والے نہیں رہتے تھے، جو نیا جینوم اس میں داخل کیا جاتا تھا اس جیسا اس کی اسٹرکچر اور فنکشننگ شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے بی ایس سی لیول تک ایکسپیریمنٹس جو ہمیں ہسٹری میں بیالوجی اور باٹنی زوالوجی کیمسٹری وغیرہ میں بتائے گئے تو میں ان سے شیئر کرتا رہا، اور پھر ڈی این اے کے حوالے سے میں نے کہا یہ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہی ہے، تو رائبو شوگر ہے ایک قسم کی، اور باقی نیوکلک ایسڈ ہے، تو نیوکلک ایسڈ میں بھی فاسفیٹس ہیں یا ہائیڈروجن بیسز ہیں، تو یہ تمام میٹیریل تھنگز ہیں، یہ مٹی کی چیزیں ہیں، تو اس سے تو آپ نہیں میرے خیال میں انکار کر سکتے، یا اگر آپ اس بات سے بھی انکار کرنا چاہیں تو پھر مجھے تو آپ کو افسوس ہی ہے کہ آپ نے کتنے بڑے موضوع کو ٹچ کیا ہے اور کتنے کامیاب ہیں، یہ مجھے افسوس رہے گا۔ یا آپ تھوڑا سا اچھا مطالعہ کر کے اعتراض اٹھایا کریں تاکہ کسی کو پتہ تو چلے کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، اتنی بودھی دلیلوں کے ساتھ آپ اتنے بڑے بڑے موضوعات کے چھیڑتے ہیں جن سے پھر آپ انصاف بھی نہیں کرتے۔ جتنا بھی علم ہو کر تو کوئی بھی نہیں سکتا، حقائق کو کیا جھٹلایا جانا ہے، لیکن چلو سنانے کے لیے ایک بات تو آ گئی۔ تو سامعین ناظرین، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے 5 سے 7 اور موضوعات کی باتیں کی جو میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔